वेलकम बैक। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलेंगे जहां सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरी तो उनसे ये रिक्वेस्ट थी, लेट्स सी क्या बनता है, मगर आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने एक जगह बंद करके बाकी जगह उनसे बच्चों से भर नहीं देनी। सो दैट इज़ द रीज़न वाई। इसके अलावा मेरी उनसे ये भी रिक्वेस्ट थी, जो उन्होंने मेरे ख्याल से सब ने एग्री किया, कि छुट्टियों का जो है वो सब एग्री कर रहे हैं, मगर जो मैक्रो लेवल पे तो छुट्टियां हो गई, ये सब ने अनाउंस कर दी इकट्ठी, मगर जो माइक्रो लेवल की चीज़ें हैं ना, कि किस तरह एग्ज़ाम होने चाहिए, किस तरह क्लासेस होनी चाहिए, टीचर्स को आना चाहिए, वो सब प्रोविंसेस खुद डिसाइड करें, क्योंकि हर एक का डिफरेंट इशू है, हर एक के डिफरेंट मसाइल हैं, हर एक के डिफरेंट सिनेरियोज हैं। सो आई थिंक एवरी प्रोविंस इज़ गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, जो उन्होंने एग्री किया कि वो अपने फैसले खुद करेंगी। इसके अलावा आपने कुछ पूछना तो इसमें यह है जी कि ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हम दोबारा बैठेंगे और इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर हम फिर डिसाइड करेंगे कि 11th सेफ है कि नहीं है खोलने के लिए, मगर इस वक्त जो है वो 11th जनवरी को स्कूल खुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं, देखिए मैं आपको ये बताऊं, मैं जो नंबर्स देखे हैं बिल्कुल जीरो प्रेशर, आपको पता है। जो रिकमेंडेशन हुई है, फैसले तो नेशनल करिकुलम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने करने हैं, जिनकी सदारत वज़ीर आज़म साहब करेंगे, लेकिन जो हमारी तजावीज़ है जो इस मीटिंग से निकली हैं वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान जी। मैं बहुत मुख्तसरन वो तमाम चीज़ें बयान कर दूं जिसके पस मंज़र में आज की जो गुफ्तगू थी, कंसल्टेशन थी, वो हुई, और उसका ज़्यादातर का ताल्लुक बीमारी की मौजूदा सूरत हाल, उसके फैलाव और आने वाले ख़तरात का ज़िक्र था। सबसे पहले ये कि जो कौमी सतह पे पॉजिटिविटी की परसेंटेज है वो 7% के करीब गुज़िश्ता 24 घंटों में देखी गई, और ये कई पिछले हफ्तों की निस्बत ज़्यादा है। इसी तरह जो कुल तादाद पेशेंट्स की है वो भी 2000 से ऊपर चल रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और सबसे अहम ये कि हमें ख्याल है और ख़दशा है कि अगर इस स्टेज के ऊपर, इस मौके के ऊपर कुछ अहम फ़ैसले ना किए गए तो हो सकता है कि बीमारी का फैलाव इस हद तक आगे बढ़ता रहे कि हमारे हेल्थ सिस्टम पे, हमारे हस्पतालों पे उसका शदीद दबाव आना शुरू हो जाए। तो ये वो हेल्थ का, सेहत का वो पस मंज़र था बीमारी के बारे में जिसको बेसिस बनाकर जो तमाम डिसीजंस या डिस्कशन की गई, और हम समझते हैं कि ये एक बहुत अहम मौका है इस बीमारी को स्लो करने का, रोकने का, इसके फैलाव के ऊपर काबू पाने का। तो ये जब चीज़ सामने रखी गई तो इसके बाद फिर तमाम दीगर डिस्कशन जो था, जो बहस थी, गुफ्तगू थी, वो तमाम जो वज़ीर सेहत हैं, वज़ीर तालीम हैं सूबों में, फेडरेटिंग यूनिट्स में, और शफ़क़त साहब की सदारत में ये गुफ्तगू हुई। तो बाकी मैं ओवर टू यू शफ़क़त साहब जी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने सारे सूबों की जो सेहत की सिचुएशन थी उसको बड़े गौर से देखा और यही फ़ैसला किया कि जो बीमारी का जिस तरह इजाफ़ा होता जा रहा है, हमें ऐसे इक़दामात करने पड़ेंगे कि जिससे बीमारी के फैलाव को रोकने में मदद की जा सके। तो इस सिलसिले में जो पहला फ़ैसला हुआ वो ये था कि 26 नवंबर से, यानी कि पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे जो हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कॉलेजेस हैं, जिसमें स्कूल्स हैं, जिसमें ट्यूशन सेंटर्स हैं, या इस किस्म के और जो लर्निंग के अदारे हैं, उन सारों में घर से पढ़ाई, यानी कि वो बंद हो जाएंगे। स्कूलों में और इन तालीमी इदारों में बच्चे नहीं आएंगे और वो घर से बैठ के अपनी जो तालीम है उसको जारी रखेंगे। उस सिलसिले में जो
ہوم ورک ہے وہ جہاں پہ آن لائن ہے وہاں پہ آن لائن ہوگا، جہاں پہ آن لائن نہیں ہے وہاں پہ اس اساتذہ جو ہیں وہ ہوم ورک پرسکرائب کریں گے، جو کہ صوبائی حکومتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا ان کے والدین آ کے بچوں کو کا ہوم ورک دکھائیں، لے جائیں یا جو بھی ہے، لیکن ہر ممکن کوشش کی جائے گی سب حکومتوں کی طرف سے کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے، لیکن بچے جو ہے عمومی طور پہ کوئی کلاس، کوئی سلسلہ، کوئی آرگنائزڈ کلاس جو ہے وہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں وہ نہیں ہوگی۔ اور یہ سلسلہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک گھر سے پڑھائی یا ہوم لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک مکمل سردیوں کی تعطیلات ہوں گی، چھٹیاں ہوں گی، جو کہ 25 دسمبر سے لے کے اس میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالی آج سے تقریباً 6 ہفتے بعد جب حالات کوئی بہتر ہو جائیں گے تو اس کے لیے پھر ہم امید کرتے ہیں کہ 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ کھول دیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک ریویو سیشن ہوگا جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت بیماری کی صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ جو ہے کیا جائے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی 11 جنوری کو اسکول جو ہیں اور تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امتحانات دسمبر کے پیریڈ میں ہونے تھے وہ ہم نے ملتوی کر دیے ہیں، وہ اب جو 15 جنوری اور اس سے آنورڈ جو ہے امتحانات ہوں گے، ان میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ ایسے امتحانات ہیں جو کہ جاری رہیں گے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل پروفیشنل ایگزام کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ جی، جیسے شفقت صاحب نے فرمایا کہ جو امتحان جو اسیسمنٹ ایگزامز ہیں وہ تو بہرحال محکمہ تعلیم جو ہے اس کے بارے میں جیسے انہوں نے بتایا انسٹرکشنز ایشو کرے گی، لیکن کچھ انٹرنس ایگزامز جیسے ایم ڈی کیٹ وغیرہ جو اسیسمنٹ ایگزامز انٹری کے لیے ہیں وہ اپنی روٹین کے مطابق جاری رہیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مینج کرنا ماسک کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ، اور وہ ایک دن کا امتحان ہوتا ہے تو یہ عین ممکن ہے اور سیفٹی کے ساتھ بالکل تمام احتیاط کے ساتھ اس کو کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی ایکسیپشن اس طرح کے جو انٹرنس ایگزامز ہیں وہ ان کی اجازت ہوگی، جیسے کہ پہلے بھی گزشتہ ویو میں بھی جب اس طرح کے امتحان یا اس نوعیت کے امتحان آئے تھے تو ان کو اجازت دی گئی تھی۔ شکریہ جی، اس میں میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ جو کسی بھی سطح پہ اگر کوئی ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں کوئی امتحان ہو رہا ہے، کوئی ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہے، کوئی اور ہے، تو وہ ایگزام جو ہے وہ جاری رہیں گے، لیکن بچوں کے جتنے امتحانات دسمبر میں ہونے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں مڈ جنوری جو ہے اس وقت تک پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز جو ہیں وہ تو فوری طور پہ آن لائن لرننگ جو ہے وہ شروع کر دیں گی، اور یونیورسٹی کے ہاسٹلز جو ہیں ان میں 1/3 یعنی کہ تیسرا حصہ طلباء کا ہوگا، باقی اور وہ بھی وہی جو ضروری ہیں، کوئی باہر سے تعلیم کے لیے بچے آئے ہوئے ہیں یا ایسے بچے جن کے علاقے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ریموٹ آن لائن ہو، انٹرنیٹ اویلیبلٹی نہیں ہے، تو وہ رہ سکتے ہیں ہاسٹل میں، لیکن صرف 1/3 حصہ جو ہے طلباء کا وہ ہاسٹل میں رہے گا۔ اس کے علاوہ صرف ان کو انٹری اجازت ہوگی جو کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کوئی لیب کا کام کر رہے ہیں، تو وہ یونیورسٹیز اس سلسلے میں خود فیصلہ کریں گی۔ تو میں ذرا دوبارہ اس کو تھوڑا دہراتا ہوں کہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک سارے طلباء کی جس بھی لیول کے ہوں، یونیورسٹی لیول کے ہوں، جس بھی لیول کے ہوں، وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں نہیں آئیں گے، اور وہاں پہ گھر پہ تعلیم جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور اس کے بعد 25 دسمبر سے 10 جنوری تک تعطیلات، چھٹیاں ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ 11 جنوری کو سارے ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔
جو اور ایکسیپشن ہے جو ہم نہیں بند کر رہے، جو وہ ووکیشنل ادارے، وہ ہنر کے ادارے جن میں ریگولر کلاس روم سیٹنگ نہیں ہے بلکہ آن دا جاب ٹریننگ ہو رہی ہے، فیکٹری میں ٹریننگ ہو رہی ہے، باقی چیزوں میں ٹریننگ ہو رہی ہے، وہ چلتے رہیں گے. اور ڈاکٹر صاحب بتانا چاہیں گے سینئر؟ جی، اسی طرح جو سینئر میڈیکل ایئرز کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ جاری رہے گی جیسے کہ پہلے بھی تھی، جو کہ کلینکل ایریاز کے اندر ہوتی ہے، اور اس میں وہ پریکٹیکل ٹریننگ کی شمار میں مد میں شمار ہوتی ہے. یہ بھی میں عرض کروں کہ جب تک یہ گھر سے پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ تقریباً 1 ماہ 26 نومبر سے لے کے 24 دسمبر تک، تو یہ اسکول جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ اساتذہ کی ضرورت ہے، ان کو اساتذہ کو آنا پڑے گا، وہ وہاں پہ اسکول میں ہوں گے. اسکول جو ہیں وہ چلتے رہیں گے سوائے اس کے کہ وہاں پہ طلباء جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ سفارش کر رہے ہیں کہ جو امتحانات بورڈ کے امتحانات مارچ میں یا اپریل میں ہونے تھے ان کو مئی جون میں لے جایا جائے، تاکہ جب تعلیمی ادارے کھلتے ہیں تو طلباء کو اپنا کورس ورک مکمل کرنے کا وقت مل جائے. اور اسی طرح یہ بھی تجویز ہے کہ جو نیا تعلیمی سال ہے جو کہ سرکاری اسکولوں میں اپریل میں ہوتا ہے وہ اگست تک لے جایا جائے، اور گرمیوں کی چھٹیاں کم کر دی جائیں کہ جا کے جو وقت ہے، یا مارچ کی چھٹیاں کم کی جائیں کہ جو تعلیم میں فرق پڑا ہے تو وہ اس کو کور کیا جا سکے. تو یہ چند فیصلے ہیں، اور ہم عوام کو سب کو بار بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے، اور یہ سارا معاملہ انڈر ریویو رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کریں گے اور یہ بیماری کم ہوگی، اور جنوری کے مڈل میں تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے شروع ہو جائے گا. بہت مہربانی، شکریہ.